السلام علیکم دوستو، سیزن 4 کی چھٹی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ذوالجان حانلی بازار بیچنے کے لیے جرگہ بلاتا ہے اور پھر طبیب عارف وہاں سرداری کے لیے خود کو نامزد کر دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ آرس کے بھیجے ہوئے ڈاکو سمکو اور ارطغرل پر حملہ کرتے ہیں اور وہ سمکو کے آدمیوں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور آرس کے ڈاکو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کائی قبیلے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جرگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہائمہ خاتون طبیب عارف سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو طبیب عارف کہتے ہیں کہ ذوالجان نے اپنی طاقت سے فیصلہ کیا ہے اور ہمارے مقصد کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو لوگ اور سپاہی میرے ساتھ ہیں وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ جرگے میں حلیمہ سلطان بھی طبیب عارف کی حمایت کرتی ہیں۔ پھر ہائمہ خاتون قبیلے کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سرداری کے جرگے کے لیے تمام سرداران تیاری شروع کر سکتے ہیں، ہم مناسب وقت پر سرداری کے لیے دوبارہ جرگہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امیر سعادتین کوپیک حانلی بازار میں علیکو سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اس سے بازار میں تاجروں کی تعداد اور سرائے کے منافع کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر وہ علیکو سے کہتا ہے کہ تم بازار میں میرے کان اور آنکھ بنو گے اور مجھ پر ہر خبر ظاہر کرو گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنر آرس قلعے میں ماریا کو مارتا ہے اور اس سے سمکو اور ارطغرل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ماریا اسے بتاتی ہے کہ سمکو کے ساتھ ایک شخص جس کا نام انتھیوس ہے، ارطغرل اسے ملا تھا۔ آرس اسے مزید مارتا ہے مگر وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ماریا وہی لڑکی ہے جسے سمکو نے آرس کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ماریا بے ہوش ہو جاتی ہے اور آرس سپاہی کو آواز دے کر کہتا ہے کہ جلدی سے طبیب کو بلا کر لاؤ۔ دوستو، اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں مرکزی خیمے میں ہائمہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے اور ذوالجان وہاں آ کر ان سے ہجرت کے متعلق رائے مانگتا ہے، جس پر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ پہلے تم اپنے بھائیوں کی طرف ایک قاصد بھیج کر دیکھ لو، کیا پتہ وہ یہاں آ جائیں۔ اس کے بعد ذوالجان خیمے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ ارطغرل ڈاکوؤں سے بچ کر بھاگ کر دوبارہ اس چور غلام کے پاس پہنچ جاتا ہے جس نے سمکو کے آدمی سے چابیاں چھین کر قیدیوں کو آزاد کروایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں باقی قیدیوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کو واپس اپنے درمیان دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل انہیں کہتا ہے کہ اب تم سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جا سکتے ہو کیونکہ اب تم آزاد ہو۔ مگر ارطغرل کی یہ بات سن کر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی بچائی ہے اور ہمیں آزادی دلوائی ہے، ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم ہر حال میں اپنی آخری سانس تک آپ کے لیے لڑیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان پر پتھروں اور برشوں کی مدد سے حملہ کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ حانلی بازار کو دکھایا جاتا ہے جہاں سرائے میں امیر سعادتین کوپیک ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ سپاہی گوگتوک انہیں آخر خبر دیتے ہیں کہ کائی قبیلے کا سردار ذوالجان آپ سے ملنے آ رہا ہے اور وہ راستے میں ہے۔ اس پر سعادتین کوپیک گوگتوک کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پہلے بہادر صاحب کو اطلاع بھجوا دیں کہ وہ سونا لے کر آ جائیں، ان کے آنے پر ہم ذوالجان سے بازار کے معاملات طے کر لیں گے۔ اسی دوران سپاہی امیر سعادتین سے پوچھتا ہے کہ یہ سارا کام اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو امیر سعادتین کوپیک اسے کہتا ہے کہ تجارتی قافلے پہنچنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے بازار میں اپنا نظام قائم کر لوں۔ دوستو، اس کے بعد پھر سے کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں مرکزی خیمے میں حلیمہ سلطان ہائمہ خاتون کے پاس بیٹھ کر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ہائمہ خاتون حلیمہ سے پوچھتی ہیں کہ میری بیٹی، اگر کوئی بات تمہارے دل میں ہے تو وہ مجھے بتا دو۔ اس پر حلیمہ کہتی ہیں کہ امی جان، آپ نے ہر طوفان کا بہادری سے مقابلہ کیا مگر پھر بھی آپ نے ذوالجان کے فیصلے پر اس کا ساتھ کیوں دیا؟ اس کے جواب میں ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ذوالجان اپنے باپ سلیمان شاہ اور بھائی ارطغرل کی طرح بہادر نہیں ہے، وہ زندگی کے امتحانوں کا تجربہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اس مشکل صورتحال کو سنبھال سکتا ہے، لہٰذا میں نے قبیلے کی بہتری کے لیے اس کی فیصلے کی حمایت کی۔ دوستو، اس کے بعد آپ جنگل کا منظر دیکھیں گے جہاں پر ارطغرل اور وہ آزاد ہونے والے غلام جس کا نام پیٹو ہے، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے برشے اور دوسرے ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران
پیٹو ارطغرل کے لیے راکھ جلا کر اسے ارطغرل کے زخموں پر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے آپ کے کھلے زخم کو بھرنے میں آسانی ہوگی، جس پر ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اپنے برشوں کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ ہم دشمن کے گوشت کو چیر سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل ایک غلام کو روتا دیکھ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں سنکوں کی قید میں تھا تو میں نے ہار مان لی تھی۔ ارطغرل بھائی آپ کا شکریہ جس نے مجھے دوبارہ اپنے گھر والوں سے ملنے کی امید دلائی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ ہم سب اب دشمن سے اسی امید کے ساتھ لڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور واپس اپنے اپنے گھر والوں سے جا کر ملیں گے۔ اس کے بعد پھر سے چاودار قبیلے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہادر صاحب اپنی بیوی کاراجہ خاتون کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں 2 سپاہی سونے کے سکوں سے بھرا صندوق لے کر آتے ہیں۔ اس پر بہادر صاحب اپنی بیگم کاراجہ خاتون سے کہتے ہیں کہ یہ جنگوں میں بہادری کا انعام ہے جو مجھے ملا ہے۔ اس پر کاراجہ خاتون کہتی ہیں کہ سنا تھا کہ امیر سعادتین صندوق بنانے کے ماہر ہیں، جو بالکل سچ سنا تھا۔ اس کے بعد ایک سپاہی آ کر بہادر صاحب کو خبر دیتا ہے کہ امیر سعادتین کوپیک نے آپ کو بلوایا ہے۔ جانے سے پہلے بہادر صاحب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم میرے خیمے کی شان ہو، مجھے سردار اعلیٰ بنانے کے لیے امیر سعادتین نے ضمانت دی ہے۔ اس کے بعد ہم کائی اور اصلاحان سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بہادر صاحب مزید کہتے ہیں کہ اب ہمارے سردار بننے کا وقت آ گیا ہے، میں واپس آ کر تمام سرداران سے بات کروں گا، مگر اس دوران تم بھی قبیلے کی تمام عورتوں سے ملو اور ان کو اپنی طرف کر لو۔ اس کے بعد بہادر صاحب سعادتین کوپیک سے ملنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سنکو اپنے آدمیوں کے ساتھ ارطغرل کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ اپنے ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ انتھیوس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہماری مدد کے لیے یہاں جتنے زیادہ آدمی وہ اکٹھے کر کے بیچ سکتا ہے بیچے۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم ارطغرل کو تلاش کر کے اپنا سونا لیں گے اور اس منحوس جگہ سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آرس کے بھیجے ہوئے ڈاکو ارطغرل اور ان کے ساتھی غلاموں کے چھوڑے ہوئے نشانات پر ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل اپنے ساتھی بھاگنے والے غلاموں کو کہتا ہے کہ اب ہمت سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے، اپنے گھر والوں سے ملنے کی امید لے کر دشمن کو شکست دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب غلاموں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اب جا کر چھپ جائیں اور خود سو سب لوگ اس طرح چھپائیں کہ دشمن آئیں تو ہم سب ان پر بجلی بن کر ٹوٹ سکیں۔ اس کے بعد سب غلام چھپ جاتے ہیں اور ارطغرل وہاں اکیلا کھڑا ہو کر ڈاکوؤں کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ہانلی بازار کی سرائے میں امیر سعادتین کوپیک کائی قبیلے کے سردار زلجان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ سعادتین کوپیک کے پوچھنے پر زلجان انہیں بتاتے ہیں کہ عارف صاحب نے بازار بیچنے اور ہجرت کرنے کے معاملے پر بغاوت کر دی ہے اور وہ سرداری کے لیے خود کو نامزد کر چکے ہیں۔ زلجان مزید بتاتے ہیں کہ طبیب عارف نے خود کو سردار نامزد کرنے کے بعد اس کے لیے نیا جرگہ بلوانے کا کہا ہے۔ یہ باتیں سن کر سعادتین کوپیک کہتے ہیں کہ طبیب عارف کی اتنی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے بیٹے کے خلاف بغاوت کرے۔ اس پر زلجان اسے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ارطغرل کے مقصد سے ہٹ گیا ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے میری حمایت چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد وہ زلجان سے کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی دوران سرائے میں چاودار قبیلے سے بہادر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ امیر سعادتین کوپیک زلجان اور بہادر صاحب کا تعارف کرواتے ہیں اور یوں سیزن 4 کی 7ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔